اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اگست کا مہینہ بر صغیر پاک و ہند کی صورتحال میں بہت معانی رکھتا ہے۔ ایک تو صدیوں سے جو جاری موسمیاتی نظام ہے، اس میں اگست کا مہینہ برسات، ساون، ان کی رحمتوں کے حوالے سے ہے، اور دوسری بڑی اہم بات کہ بر صغیر کی آزادی اور تقسیم ہند کا کام بھی 74-75 برس پہلے سر انجام ہوا، اور اس بار بھی انہی دنوں میں اگست کے وسط سے پاکستان میں جب برسات اور ساون کا موسم شروع ہوا۔ عموماً تو بارش کو رحمت خداوندی کہا جاتا ہے، اور اس علاقے میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 50-60 سال میں موسمیاتی تبدیلیوں، کلائمیٹ چینج اور بہت سے موضوعات، اس کی بنا پر یہ صورتحال بجائے رحمت کے زحمت بنتی گئی۔ پہلے یہ خطہ دریائی سیلاب سے متاثر ہوتا تھا، اب بارشی فلڈ سے بھی متاثر ہونے لگا، اور اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا کے علاقے اور سمندر تک، کراچی تک شدید قسم کی بارشیں، کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور سینکڑوں کی تعداد میں جانی و مالی نقصان، یعنی خیبر پختونخوا جمعے کے روز جو حکومت نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اس میں 10 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ آج کے ہمارے تجزیے کے موضوع میں ایک تو اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ ہم اس پہ موسمیاتی تبدیلیاں کراچی میں جو انتظامی مسائل ہوئے اور پھر جو نقصانات، اس کے علاوہ ہم ایک دو اہم موضوع پاکستان کے سیاسی اور سماجی بھی، جن میں محترم سہیل بڑائی صاحب کا فیلڈ مارشل سے انٹرویو، اور اس کے بعد وہ 2 کالم شائع ہونا اور پھر ان کی تردید ہونا، اور اسی دوران بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں ہو جانا، یہ موضوع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسرا اہم ترین موضوع، 40 سے پہلے پاکستان سے بائی روڈ جانے والے زائرین کے سفر پہ پابندی لگا دی گئی تھی، پھر مکتب اہل بیت کی تنظیموں کے مسلسل احتجاج کے بعد اس پابندی کو ختم تو نہیں کیا گیا، لیکن ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ زمینی سفر کے حوالے سے اور ہوائی سفر کے حوالے سے کچھ ایس او پیز بنائی جائیں، تاکہ باقاعدہ طور پہ زائرین کے ایران، عراق اور مقامات مقدسہ پہ جانے کے مسئلے کا حل ہو۔ ہم اس صورتحال کو بھی محترم اپنے تجزیہ کار سے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان لاہور میں مقیم معروف صحافی، نوجوان تجزیہ نگار، بلاگر ہیں، جناب تصور حسین شہزاد ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم تصور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تصور بھائی، میں نے آپ کے سامنے تقریباً اپنے پروگرام کا جو خلاصہ پیش کیا، پہلا موضوع ہم اسی جی آفت آسمانی جو یقیناً انسانی سرگرمی اور حرکتوں کی بنا پہ اب رحمت زحمت بن گئی ہے، اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ کا تجزیہ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ یہ جہاں تک کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ بڑی طاقتیں ملوث ہیں، اور بہت سارے ملکوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ملک ہیں، اور وہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ ادا کریں گے۔ تو اب ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لہذا وہ اس کا نقصان کا ازالہ بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، کیونکہ اگر گلگت سے لے کر خیبر پختونخوا اور ان تمام پہاڑی علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر ٹمبر مافیا جو ہے، انہوں نے ات مچائی ہوئی تھی، اتنا زیادہ نقصان کیا انہوں نے کہ درختوں کے درخت اجاڑ دیے۔ اور وہ درخت گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے، ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی بلتستان سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سورس آف انکم ہی نہیں ہے، تو ہم اپنی زمینوں میں جو ہمارے درخت ہیں ہم وہی کاٹ کے بیچتے ہیں اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو عوامی سطح پر بھی اس کو کاٹا گیا، اور محکمہ جنگلات نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس سے یہ ہوا کہ جنگلات کے جنگلات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس کا متبادل تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہاں پر نئے درخت اگائے جاتے، مگر ایسا نہیں کیا گیا، جنگلات صفا کر دیے گئے، اور اس صفائی کا نقصان یہ ہوا
کہ جو پہاڑوں سے پانی آتا تھا ندی نالوں کے ذریعے، وہ اب ان کو درختوں کی وجہ سے پہلے ایک رکاوٹ ہوتی تھی اور ایک خاص اس سے رخ میں وہ بہتے تھے، مگر جب انہیں یہ درخت نہ ہونے سے کھلا رستہ ملا تو پھر جس طرف ان کا پانی کا منہ آیا وہ اسی طرف گیا اور بستیوں کی بستیاں اجاڑتا گیا۔ اب جو زیادہ نقصان ہوا ہے KPK کی اگر بات کریں تو یہاں جو برساتی نالے تھے، جو ندیاں تھی، ان کے اندر خود حکومتی اداروں نے، جن کا یہ کام تھا کہ وہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرتے اور تجاوزات کا سلسلہ رکواتے، انہی اداروں کے افسران نے پیسے لے کر وہاں پر دریا کے اندر ہوٹل تعمیر کروائے، دریا کے اندر گھر تعمیر کروائے، دریا کے اندر ایسی ہوٹلس۔ آبادیاں آباد کی گئی۔ جی بالکل ایسے حالیہ دنوں میں اگر آپ اس علاقے کا وزٹ کریں یا وہاں کی خبریں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوٹل کے کئی ہوٹلوں کے ہوٹل بہ گئے ہیں، اور وہ ہوٹل کیوں بہ گئے؟ کیونکہ وہ دریا کے اندر تھے، دریا کے کنارے سے بھی اندر، کیونکہ عام دنوں میں وہاں پانی کم ہوتا ہے اور دریا کا جو کنارے والا ایریا ہوتا ہے جس کو ہم اپنا پنجابی میں بیٹ کہتے ہیں، جی تو وہ ایریا جو ہے اس بیٹ کے ایریے میں انہوں نے آبادیاں کروا دی تھی، وہاں پہ ہوٹل تعمیر ہو گئے تھے، دیگر آبادیاں بن گئی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے کہ وہ جو غیر قانونی آبادیاں کروائی گئی تھی اور ان کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے کہ وہ سکول تھے، اگر وہاں پہ اگر کوئی ہوٹل تھے، اگر گھر تھے تو وہ بہ گئے ہیں، اور اس میں ہزاروں جانیں جو ہے ابھی تک تو وہ اصل تعداد تو پتہ ہی نہیں چل رہی کہ کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہی صورتحال پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے اب اگر کراچی پہنچے تو کراچی میں بھی ایسا ہی تھا کہ جتنی وہ ندی نالے تھے جن میں اخراج ہوتا تھا، ایک کراچی کے جتنے نالے تھے جہاں سے یہ بارشی پانی برساتی پانی جاتا تھا، ان نالوں پر آبادیاں کروا دی گئی تھی، تجاوزات ہو گئی تھی اور ان کی وجہ سے وہ سکڑ گئے تھے۔ اس سکڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ جی وہاں پر پانی کے بہاؤ کی وجہ سے باہر کے ایریے متاثر ہوئے اور ان سے پھر وہاں آباد ہونے والے لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہوئی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کراچی کا جو شہر ہے اس سے سطح سمندر جو ہے وہ 8 فٹ بلند ہے، یعنی جی سمندر کا پانی کراچی سے اونچا ہے اور آبادی نیچی ہے۔ اب اگر ہم پیر غازی جو دربار ہے، عبداللہ شاہ غازی کا دربار، یہ ایک زمانے میں سمندر کے اندر ہوتا تھا اور بہت اس میں آبادی سے یعنی کراچی سے دور تھا۔ اب کلپٹن کا ایریا اتنا آباد کیا گیا کہ لوگوں نے سمندر کے اندر جا کے گھر بنا لیے۔ اب اگر سمندر میں پھنسا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ سمندر میں تجاوز کر کے اندر گھسے ہوئے ہیں، آپ نے وہ جو آبادی کبھی نہیں تھی وہاں پہ، کبھی پانی ہی پانی ہوتا تھا، اب سمندر کی اندر جا کے اس کی سطح کے اندر جا کے آپ نے تعمیرات کروائی۔ کلفٹن کا سارا ایریا، یہ پیر غازی عبداللہ شاہ غازی کے دربار تک جو آبادی پہنچ گئی ہے، یہ ساری تجاوز کیا گیا ہے۔ تو یہ سمندر کا ایریا ہے، اگر اس میں سمندر بھی پھنستا ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ متاثر ہوں گے اور پھر شور مچایا جائے گا کہ نقصان ہو گیا۔ اب یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہاں آبادیاں کس نے کروائیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا جب یہ آبادیاں ہو رہی تھی، اس وقت کاروائی کیوں نہیں عمل میں لائی گئی، اس وقت کون تھے جو خاموش ہو گئے جنہوں نے آنکھیں موند لی، تو ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ پورے ملک میں ایسا ہی ہے کہ جہاں پر تجاوزات ہوتی ہیں، اب ماشاءاللہ لاہور میں تو چلو نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے تجاوزات کا صفایا کرنا شروع کر دیا ہے، اور کافی حد تک لاہور کے بازار اگر آپ دیکھیں تو وہ کھلے ہو گئے ہیں، اور مزید اس پر کام جاری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے جو بڑے سخت احکامات دیے ہوئے ہیں کہ تجاوزات ہونے نہیں دے دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیم آتی تھی، وہ گزر جاتی تھی تجاوزات صاف کرتے ہوئے، پیچھے سے دوبارہ تجاوزات ہو جاتی تھی۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تجاوزات کے خلاف لاہور میں آپریشن ہوتا ہے تو پیچھے سے کوریج کیسی ٹیم ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، دوبارہ تجاوزات نہیں ہونے دیتی۔ تو اس سے یہ لاہور میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہاں کی سڑکیں بھی کھلی ہو گئی ہیں، بازار بھی کھلے ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں یہ ہوا کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں تو وہ ان کی بد مرضی ہوتی تھی، وہ جس کو چاہتے تھے نواز دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اڑا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے بوری میں بند کر کے پھینک دیتے تھے۔ تو یہ سارے سلسلے ماضی میں رہے ہیں، ان کی وجہ سے کراچی کے مسائل بڑے ہیں، اور اب وہی سیاسی بلیم گیم ہو رہی ہے، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اس کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے، وہ اس کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے، لیکن اصل مسئلے کی طرف کوئی بھی کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ جی کوئی جی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ جو تجاوزات کی ہے، یہ جو آبادیاں غیر قانونی بنی ہے، ان کا کیا کرنا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، نہ ان کو کوئی ہٹانے کا سوچ رہا ہے، نہ کوئی نیا پلان دے رہا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔
بس ایک جی دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ وہ نقصانات ہیں جو بنیادی طور پر جس کو ہم بھگت رہے ہیں. یہ ہماری حکومتوں کی مجرمانہ غفلت اور غفلت. چشم پوشی تھی جس کی وجہ سے آج ہم جانوں کے ضیاع کی صورت میں صورتحال دیکھ رہے ہیں. جی تصور صاحب، جو آپ نے وہ آخر میں بات کی، حکومتوں کی مجرمانہ غفلت. اچھا، ہم اگر جی آفات بالکل میں بالکل. آئیڈیل ماڈل دیکھیں، رسپانس، ارلی وارننگ، اور جسے کہہ سکتے ہیں نا لوگوں کو ریسکیو کرنے کا، وہ بنیادی طور پہ حکومتوں کا تیسرا ٹائر، یعنی مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات، بالکل وسائل اور اکوپڈ ہوتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے لے کے وزیر اعظم، ان کے وزراء خیبر پختونخوا بھی پہنچے، اور سندھ میں بھی مقامی میئر تو نظر آئے، لیکن صوبائی حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے. یعنی ہمارا جسے کہیں سول سوسائٹی، این جی اوز، ان کا کہیں بھی رسپانس دیکھنے میں نظر نہیں آیا. اس کی ایک وجہ شاید مقامی حکومتوں کا قائم نہ ہونا، اگر ہونا بھی تو مضبوط یا اکوپڈ ہونا نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم توقع باندھ لیتے ہیں این جی اوز سے کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گی. این جی اوز کا یہ کام نہیں ہے. جی این جی اوز ایک خاص ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں. ان جی کے جی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، وہ انہی کو اچیو کرتی ہیں. اب جو یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ ہماری بلدیاتی حکومتوں کے ہیں. ہاں جی ہماری پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں تو بلدیاتی سیٹ اپ ہی نہیں ہے نا. نہ جی انتخابات کروائے جا رہے ہیں. نہ الیکشن خیبر کمیشن پختونخوا بیچارہ سے. بار بار پیٹ چکا ہے، ہر بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں. وہ سوشل وہ جو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس پہ پہلے کام ہوتا رہا. اب وہ ایکٹ بنا کے اسمبلی میں بھیجا گیا، اسمبلی نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو پاس کر کے اب اسمبلی میں بھیج دیا. تو وہ ایک رولنگ سٹون بنا ہوا ہے. اب اس رولنگ سٹون کا کیا انجام ہوتا ہے اس کی کوئی وہ آگے سے نظر نہیں آ رہا ہے آثار کہ کیا ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ کام مقامی حکومتوں کا ہوتا ہے. لیکن مقامی حکومتیں جب نہیں ہوں گی تو پھر کون کرے گا؟ ظاہر ہے ایم پی ایم ایل اے تو گلی محلے میں آنے سے رہا، وہ تو نالیاں اور سولنگ بنوانے سے رہا، وہ تو ان نالوں کی صفائی کروانے سے رہا. تو اس وجہ سے جو خلا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بلدیاتی سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہم اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے. اور ساتھ آج میں نے دیکھا کراچی میں جب وہ صورتحال تھی تو اس کی مثالیں دی جا رہی تھی کہ بمبئی بھی ڈوب گیا ہے، وہ واشنگٹن بھی ڈوب گیا تھا، وہ فلاں شہر بھی ڈوب گیا تھا، وہ فلاں. بھائی وہ ڈوبے، آپ ان کے جواب دے دیں، آپ کراچی کے جواب دے ہو. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا. جی جی آپ ہمیں بمبئی دکھا کے، آپ ہمیں نیو یارک دکھا کے، آپ ہمیں لندن دکھا کے اپنی وہ جو آپ نے چشم پوشی کی ہے اس سے بری اور ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ مجرم ہیں اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی غفلت کے باعث ہوا ہے. آپ اس کو بمبئی یا لندن یا نیو یارک یا دوسرے بڑے اور ترقی یافتہ شہروں سے ملا کے آپ اس سے بچ نہیں سکتے. آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس پہ اگر ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بلدیاتی سیٹ اپ کو کھڑا کرنا ہوگا. کھڑا ان کو کرنا ہوگا. نچلی سطح پر یہ اختیارات دینا ہوں گے. جی ہاں جی ہاں. اچھا تصور صاحب، بالکل ہمارے ہاں کہیں وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ لوگوں کو عقل نہیں تھی، وہ بارش میں گھر سے نہ نکلتے، گھروں میں بیٹھے رہتے. یہ بہت سی ہمارے سماجی رویے بھی عوام نہیں کی یہ تو مخالفتوں کا حماقتیں باعث. ہیں، حماقتیں ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا تصور صاحب، ایک اور موضوع جس پہ میں نے بات کی پاکستان کی سیاسی سموجی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، کہ برسلز میں چیف فیلڈ مارشل کے ہمراہ ایک کھانے کی میز پہ صحافیوں کی ملاقات، جس میں انتہائی معتبر اور سینئر صحافی جناب سہیل وڑائی صاحب نے وہ گفتگو 2 کالمز میں شائع کی، اور اس کے مندرجات ہمارے ناظرین حاضرین سب کے سامنے. لیکن 2 سے 3 دن بعد، فوراً نہیں، اس کی آئی ایس پی آر نے بڑی سختی سے تردید کر دی، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کی کچھ کیسوں میں ضمانتیں بھی کر دی. تو سیاسی واقفان حال اس کو بہت سے معانی دے رہے ہیں. تو آپ پاکستان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب بزرگ صحافی ہیں، ہمارے استادوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے اصل میں ایسی محفلیں بہت سی ہوتی ہیں جو جی عام طور پہ حکمران ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں
تو ایسی بہت سی محافل ہوتی ہیں، ان میں ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر جا کے ان پبلک کو کا. ڈسکلوز کر دیں یا ان کو آپ کوٹ کریں، تو وہ کوٹ کرنے والی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بتا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ آف دی ریکارڈ محفل ہے، اس میں ہم ویسے مل بیٹھے ہیں، تو ہم گپ شپ کر رہے ہیں، تو اس کو نشر نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی ہے سہیل بڑائی صاحب نے، اور انہوں نے آرمی چیف سے ایک تو بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہاں آرمی چیف بالکل. سے ملے ہیں، فیلڈ مارشل سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، یعنی یہ ظاہر کرنا کہ ہمارا ان حلقوں تک ہماری رسائی ہے، یہ ایک عام آدمی پر جو ہے نا وہ پریشر ڈالنا اور اپنی سپیریورٹی جو ہوتی ہے برتری پیش کرنا، تو یہ ایک کوشش تھی سہیل بڑائچ کی۔ ماشاءاللہ وہ سینئر صحافی ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا ایسی حرکتیں، لیکن بہرحال وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، تو ان سے بھی یہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو وفادار شاہ کا وفادار ثابت کرتے کرتے خود بیچارے گڑے میں آن گرے ہیں۔ جی اور ہاں. اس حوالے سے انہوں نے جو انٹرویو میں باتیں کی، انٹرویو بتایا ان کا وہ انٹرویو نہیں تھا، وہ ویسے ہی محفل میں بیٹھے ہوئے، اور بھی بہت سارے وہاں پہ صحافی تھے، اور کچھ اور صحافیوں نے بھی محسن نقوی صاحب کو یہ کہا کہ ہماری فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کروا دیں، ہم بھی ان کے ساتھ ایک نشست کرنا چاہتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے تمام سینئر صحافیوں کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا فیلڈ مارشل صاحب کو، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی رہنے دیں، مرحلہ وار ہم ملیں گے ضرور ان کو۔ اور پھر فیلڈ مارشل کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ صحافی کے ساتھ جو ملاقات ہونی ہے پھر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا ہے اور اس نے تو کس کئی طرح جا معنی کے بھی پورٹریٹ کرنا ہے، تو وہ بھی، ہاں وہ بھی اس حوالے سے بڑے محتاط محتاط انداز ہے. میں چلتے ہیں، اور بالخصوص بہت زیادہ محتاط ہے، اور بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب تو اس حوالے سے میڈیا کے حوالے سے میڈیا کانشیس ہے، اور وہ بہت زیادہ محتاط ہے، اور وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اور جس محفل میں میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو وہ وہاں پہ انتہائی محتاط ہو جاتے ہیں، ویسے تو محتاط ہے لیکن میڈیا کے سامنے وہ انتہائی محتاط ہو جاتے ہیں اور بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو سہیل بڑیچ صاحب نے مشورہ دے دیا عمران خان کو کہ آپ نے اور بھی بہت سے یو ٹرن لیے، تو ایک یو ٹرن یہ لے لیں جی کہ ہاں. سیاست کے لیے اور اپنی بقا کے لیے، اپنی پارٹی کی بقا کے لیے آپ معافی مانگ لیں۔ تو یہاں پر پھر ساتھ ہے اس محفل میں جو ذکر ہوا کہ شیطان نے بھی معافی نہیں مانگی تھی اور آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو یہ وہاں پہ جب یہ اس قسم کی بات ہوئی، یہ بات ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ اس ماپی میں نہیں ہوئی کہ جو سہیل بڑیچ صاحب نے اپنے کالم میں اس بات کو پہنا دی ہے اور پھر جو لوگوں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا معنی ہے، اس نکال لے. حوالے سے بالکل وہ بات نہیں ہوئی تھی۔ آدم اور ابلیس کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو ان پر اپلائی کر دیا جاتا، لیکن وہ ایسا ہوا کہ جب اس کی تشریح کی گئی تو آدم اور ابلیس والا معاملہ ادھر تھوپ دیا گیا۔ تو اس حوالے سے عمران خان کو یہ مشورہ دیا سہیل بڑائی نے کہ آپ معافی مانگ لیں۔ ماضی میں ایسے ہوتا آیا، ظاہر ہے نواز شریف جلا وطن ہو گئے تھے، پھر بعد میں مشرف کے ساتھ معاملات سیٹ کر کے واپس آ گئے، اسی طرح کے اور بھی لوگ مشورے دے رہے تھے عمران خان کو کہ آپ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹ کر لیں، جب باہر آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو عمران خان اس معاملے میں ایک چیز میں کلیئر کروں گا کہ عمران خان بڑے نیٹ اینڈ کلین ہے اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں میں نے تو معافی مانگنی نہیں ہے، یہ کسی بھول میں ہے، وہ اور سیاست دان ہوں گے جو پاؤں پڑ جاتے تھے، میں پاؤں پڑنے والا نہیں ہوں۔ اور اس نے بڑی کلیئر جب یہ میسج دیا حلیمہ خان کو بھی، انہوں نے اس سوال حلیمہ خان نے جب ان سے پوچھا کہ یہ معافیوں کی جو بات ہو رہی ہے تو اس نے کہا نہیں یہ بھول جائے، معافی نہیں ہوگی۔ اور حلیمہ خان ظاہر ہے اس کی بہن ہے، وہ اس کے مزاج کو جانتی ہے، بچپن میں اس نے اپنی نگرانی میں اسے پالا بھی ہے، تو وہ بہتر انداز میں جانتی ہے کہ عمران خان کا مزاج کیسا ہے۔ تو اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ عمران خان کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ تو اب جو لوگ معافی منگوا رہے ہیں آپ ان کا رویہ دیکھیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا جاتا ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتا جاتا ہے، سارے مقدمے بھی اس پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تو ان پہ مقدمے ڈال دیے گئے۔ ابھی عمران خان کے دو بھائیوں کو ابھی گرفتار کر لیا گیا کہ جی ایک یہ بھی گھنٹے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، حالانکہ وہ لوگ جو تھے وہ ادھر موجود تھے لاہور میں، اور 9 مئی سے لے کے اب تک وہ ادھر ہی تھے، لیکن اب ان کو گرفتار کرنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پہلے پولیس کہاں سوئی ہوئی تھی، آج تو وہ ان کے جو بھانجے کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے 8 دن کا انسداد دہشت اچھا. گردی عدالت نے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے اندر کیے جا رہے ہیں، پھر سزائیں دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جو گواہ انہوں نے
پیش کیا تھا، اس میں جب اس سے پوچھا گیا عدالت میں کہ آپ گواہی دینے آئے ہیں تو یہ آپ کی گواہی سے بے گناہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ میری گواہی سے نہیں ہو رہی، یہ سسٹم کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی چپیڑ ہے کہ ایک بندہ عدالت میں کھڑے تماچا ہو کے ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری گواہی سے نہیں، سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو صحیح یدی سسٹم میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے نا کہ ایک بے گناہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہے، تو صحیح۔ اس حوالے سے اب جو گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہے، یا پی ٹی آئی کے جو رہنما یا عمران خان کی فیملی کے جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہی دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو یہاں پہ ایسا خوف بھوچال سے آ تھر گیا تھر تھا۔ ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی، وہ چال آ گیا تھا، اور یہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ آ گئے تو بازی پلٹ جائے گی، اور پھر انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ان کو، اور مسائل کھڑے کیے۔ برطانوی حکومت سے رابطہ کیا گیا کہ بچائیں ہمیں، ان کو نہ آنے دیں۔ امریکہ سے کہا گیا کہ ان کو روکے، تو بالکل اپنے بھیجیے۔ سورسز استعمال کر کے ان کا وقتی طور پہ رکوا لیا گیا سسٹم۔ تو یہ ہماری سیاست ہے کہ یہاں پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی ان طاقتور کی حلقے چاہ رہے جتنی ہیں۔ خواہشات۔ جی بالکل، جہاں وہی کچھ ہو رہا ہے جو طاقتور حلقے چاہ رہے ہیں، اور جی طاقتور حلقوں کی خواہش پہ سب کچھ ہو رہا ہے، پولیس بھی انہی کی، عدالتیں بھی انہی کی، اور ملک بھی انہی کا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے مفاد کو یا اپنی پالیسی کو مد نظر رکھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری سیاست ہے، اس میں اب کسی بھی صورتحال کو کوئی بھی حتمی نہیں کہہ سکتے۔ اب جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے عمران خان کی معافی کے حوالے سے، اور ان کے سہیل بڑائی صاحب کے کالم سے، وہ بڑی واضح طور پہ انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ ہمارا آئی ایس پی آر کو یہاں پر بولنا پڑا کہ یہ کوئی انٹرویو نہیں دیا فیلڈ مارشل صاحب نے۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری سیاست جی کی، تو اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ نہیں دے رہا، ابھی بند گلی میں۔ اچھا تصور صاحب، تیسرا بڑا اہم موضوع جو ہمارے آج کے پروگرام کا ہے کہ پاکستان بھر سے شیعہ سنی مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بلوچستان کے راستے رمضان بارڈر سے یا تفتان بارڈر سے ایران، عراق اور مقامات مقدسہ کی زیارات کو سال ہر سال سے جا رہے ہیں، اور اربعین کے موقع پہ یقیناً ان کا یہ سفر بہت زیادہ تعداد میں زائرین جاتے ہیں۔ تو اس بار اچانک حکومت پاکستان نے بائی روڈ سفر پہ پابندی لگا دی، اور اس کی بہت ساری وجوہات، اور وہ نظر بھی آ رہی تھی کہ بلوچستان میں جو غیر یقینی دہشت گردوں کی اور فتنۃ الہندوستان کی سرگرمیاں، اور شاید سیستان میں بھی ایسی صورتحال تھی، بنا ہو سکا، اور ایک کمیٹی بنی۔ اب تک کیا اس کی پروگریس ہے، اگر ہمیں طرف سے ناظرین کو، کہ یہ راستہ کھلنے کی کوئی امید ہے، یا جو ایک شک کیا جا رہا تھا کہ یہ ابھی فی الوقت طویل عرصے کے لیے بند ہو جائے گا؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی نا، وہ واقعی ٹائم پاس کے لیے بنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اور جہاں تک راستے بند کرنے کا معاملہ تھا، وہ یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سیکیورٹی ایشوز تھے، اس کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے یہ راستے بند کیے تھے۔ اور صرف حکومت پاکستان نہیں بلکہ حکومت ایران بھی اس میں برابر کی وہ شریک تھی۔ جی ہاں۔ حکومت ایران کی جانب سے بھی کہا گیا تھا، کیونکہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے جو ایجنٹ ہیں وہ اس راستے سے افغانستان اور پاکستان کے راستے سے دوبارہ اندر جا کر معاملات خراب کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی، ڈرونز کے کنٹینر پکڑے گئے، وہ انہی دنوں میں پکڑے گئے تھے۔ اور اس میں اگر مزید یہ رستے کھلے رہتے تو ایران کے لیے مسائل پیدا ہوتے۔ تو یہ ایران اور پاکستان کی باہمی رضامندی سے یہ معاملہ اور یہ فیصلہ کیا گیا، اور ایئرپورٹ کا راستہ بائی ایئر اس لیے کھلا رکھا گیا کیونکہ ایئرپورٹ پہ سیکورٹی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہر بندے کا فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، اور ہر بندے کا پورا ڈیٹا رکھا جاتا ہے، تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، اور پھر واپس کہاں آئے گا۔ تو واپس۔ یہ پورا ایک روڈ میپ ہوتا ہے ان کے پاس۔ وہ ایک راستہ جو سیکیور تھا اس کو انہوں نے اوپن رکھا، اور زمینی راستے سے چونکہ ابھی اتنا دونوں ملکوں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ وہ وہاں پہ ہر بندے کی اس انداز میں شناخت کرے جو ایئرپورٹ پہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایران اور پاکستان نے باہمی مشاورت کے بعد یہ رستے بند کیے تھے۔ اور اس میں ہندوستان کی جانب سے یہ اطلاعات تھی، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے جو سیکورٹی ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان نے اس میں باقاعدہ ایک بہت بڑی پلاننگ کر رکھی تھی، اور اس پلاننگ کے تحت زائرین پر حملے کیے جانے تھے، جس کی وجہ سے یہ راستے بند کیے جائے۔ اور آگے ایران اور اسرائیل کی صورتحال ابھی بھی پرامن نہیں ہے۔
किसी भी वक्त जो है ना ये लावा फट सकता है। अभी मामलात काफी अच्छा, हसास नौयत पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। सही। तो इस हवाले से अभी मुझे लग नहीं रहा कि करीब कोई रास्ता खुलेगा। ये रबीउल अव्वल में तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। रबीउल अव्वल के बाद अगर खुले तो हो सकता है। और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, वो आपने शुरू में जिक्र भी किया कि जायरीन के लिए जो नया एक सेटअप बन रहा है, जायरीन की जो आमद और रफ्त है उसके लिए अब जो वो पुराना सलार सिस्टम था ना, वो उसको खत्म रजिस्टर। किया जा रहा है पाकिस्तान में। और वजारत मजहबी अमूर ने रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट वो बनाना शुरू कर दिए है और उनकी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त वो दरखास्तें ली जा रही है। उसमें ये होगा कि जो ट्रैवल एजेंट होगा वो अपने पूरे जायरीन की तादाद बताएगा कि मैं इतने लोगों को लेके जा रहा हूँ, उनका पूरा डाटा जमा करवाएगा, कहाँ कयाम करना है, होटल की बुकिंग के हवाले से आगाही दी जाएगी। और पूरे सफर को, जो जियारत का अपना सफर होगा, शेड्यूल शेयर करेगा उसको वो। मेंटेन किया जाएगा। शेड्यूल होगा और पूरा शेड्यूल शेयर किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि हम इतने दिन ईरान या इराक में गुजारने के बाद वापस इस रास्ते से आएंगे। उससे ये होगा कि जब एक ट्रैवल एजेंट लेके जाता है तो उसने जो तादाद बताई होती है एंट्री के वक्त, वो अखराज के वक्त भी उसको वही तादाद पूरी बताना पड़ेगी वहां पे। उससे ये होगा कि जायरीन को इससे फायदा होगा। थोड़ा सा महंगा हो जाएगा ये सफर जायरीन के लिए, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन महफूज हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि पहले आमतौर पे मैं और आप भी काफिला लेकर चल पड़ते थे कि जिन्हें जरा सा रास्तों का पता था, वो सेटअप और तरीकेकार देख आते थे, एक बार दूसरी बार काफिला लेके चले जाते थे। उन्हें सही तरह अंदाजा नहीं होता था, तो वो अपने जायरीन को लेके वहां पे खजल खारी करते थे। होटलों की जगह नहीं मिलती थी तो वो फुटपाथ पे सुला देते, या हरम में कहीं नुक्कड़ पे दरिया बिछा के सुला देते, या एक मकान ले लेते और उस घर में उन्हें 50 बंदा एक कमरे में ठोस दिया जी। जी हाँ, बिल्कुल, ये होता था। वो होता था जायरीन, जायरीन का इस्तेहसाल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब काफिला रवानगी से पहले पूरा शेड्यूल देगा कि हम फलाह होटल में हमारी बुकिंग हो गई है, वहां पे हमने कयाम करना है, हमारी इतने दिन की वहां पे बुकिंग है, उसके बाद हमने फलाह शहर में जाना है, वहां हमारी इस होटल में बुकिंग है। तो एक प्रॉपर चैनल, जिस तरह हज और उम्रे का सिस्टम है, वो सिस्टम इन्होंने अब ज़ियारत के लिए भी डबल। अप्लाई कर दिया है। तो अब जो जायरीन परेशान होते थे, जिनको वहां पे मसाइल का सामना करना पड़ता था, वो अब अब ये मसाइल से बच जाएंगे। एक प्रॉपर बाइज्जत तरीके से वो जाएंगे। हमारी खवातीन जाती थी, इवन उनको भी फुटपाथ पे सुला दिया जाता था, या एक घर जी में हाँ, बिल्कुल, छोटा सा कमरा किराए मसाइल। पे वो ले लेता था सलाद, और वहां जाके उनको बिठा देता था। तो जी जी, वहां वॉशरूम का मसला, नमाज के लिए बहुत सारे मसाइल, वजू के लिए, जी जी, तो ये तसव्वुर भाई, चीजें, बहुत सारे मसाइल होते थे। मसाइल होते थे। तो इस और सवाल यकीनन अब ये अब ये तमाम सारा मेंटेन जायरीन, हो जाएगा। जी, जायरीन की कंपनसेशन होगी, इंश्योर्ड होंगे, खुदा ना खास्ता किसी हादसे की बिल्कुल सूरत में उनका बीमा हुआ होगा। और बहुत सारी कंपनसेशन, अगर कोई ऐसा ही। चोरी मसला होता है, ये सारी चीजें। और एफबीआर से रजिस्टर्ड होंगे ये काफिला सालार पे, सबसे अहम बात है। बिल्कुल, ये लेकिन रजिस्ट्रेशन हो रही है, एफबीआर से भी रजिस्टर्ड होंगे, और वजारत हाँ, मजहबी अमूर भी इनकी निगरानी करेगी। और निगरानी जिस करें। तरह डायरेक्टर हज होता है, इसी तरह एक डायरेक्टर हज 18वें ग्रेड ज़ियारत का का भी अफसर कायम किया जाए। डायरेक्टर ज़ियारत लगाया जाएगा। तो बड़ा है। वो इन अमूर की निगरानी करेगा। वो इराक में अलग होगा, ईरान में अलग होगा, और ये, पाकिस्तान में अलग होगा। और इराक तो में अलग। शाम के हालात अगर बेहतर होते हैं तो वहां पर भी तैनात किया जाएगा। तो ये 4 डायरेक्टर ज़ियारत होंगे जो ईरान, इराक, शाम और पाकिस्तान में तैनात होंगे, और ये मामलात की निगरानी करेंगे। तो बहुत इससे शुक्रिया। मामलात में बेहतरी आएगी और जायरीन के लिए सहूलतें पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब, आपने बहुत से अहम मौजूआत पे अपना माहिराना तज्जिया पेश किया। हाजरीन, नाजरीन, सामीन, आप हमारे प्रोग्राम को हमारी इस्लाम टाइम्स वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। तसव्वुर हुसैन शहजाद का एक बार फिर बहुत मशकूर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।